दोस्तों खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में रमज़ान के स्पेशल प्ले फेरी टेल एपिसोड 5 में पहले सीन से लेकर आखिर तक जो कुछ भी हुआ इस वीडियो में आप सबके साथ डिटेल से शेयर करूँगा। तो फेरी टेल एपिसोड 5 की फुल स्टोरी के साथ आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों इसके अलावा फेरी टेल एपिसोड 1, 2, 3 और 4 की वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, जिसको देखकर आप ड्रामा फेरी टेल की पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। जैसे कि ड्रामा फेरी टेल के पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जा चुका है कि उम्मीद सोजो पाकिस्तान गेम शो में हिस्सा लेने के लिए घर छोड़कर इस्लामाबाद आ चुकी है, और उम्मीद के लिए आए हुए रिश्ते से हया की मंगनी करा दी जाती है। इसी तरह से उम्मीद और फरजाद की आपस में नोक झोंक भी चलती रहती है। तो चलिए एपिसोड 5 में क्या हुआ आज मैं आप सबके साथ फुल डिटेल में शेयर करता हूँ। एपिसोड 5 में उम्मीद सोजो पाकिस्तान के हॉट सीट तक पहुंच चुकी है। उम्मीद सबके सामने कहती है कि वो घर से भागकर सोजो पाकिस्तान गेम शो में पार्टिसिपेट करने आई है। मेज़बान AK खान उम्मीद से कई किस्म के सवाल पूछता है और उसके घर वालों के बारे में भी पूछता है, और अभी तक उम्मीद ने सभी सवालात के सही जवाब दिए हैं। उम्मीद बताती है कि उसके घर में आहू जान, उसकी चची, उसकी कज़न हया, उसके चाचू और उसके बाबा के साथ साथ उसका भाई समीर भी होता है, और सभी इस वक्त उसको देखने टीवी के सामने बैठे होंगे। उम्मीद ये भी बताती है कि वो इस गेम शो में हिस्सा लेने के लिए घर से भागकर आई है। ये सुनकर AK खान काफ़ी हैरान होते हैं, और उम्मीद इस वक्त झूठ बोले कौवा काटे सेगमेंट में 20 लाख के इनाम के लिए हॉट सीट पर बैठी होती है, और अभी तक उम्मीद ने किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया। उम्मीद को पूरा यकीन है कि वो 20 लाख रुपए का इनाम जीत जाएगी। फरजाद भी उम्मीद को देखकर हैरान है कि ये लड़की कितना झूठ बोलेगी। हया की अम्मी उम्मीद को टीवी पर देखकर काफ़ी गुस्सा होती है, और वो कहती है कि मेरी बच्ची उम्मीद की वजह से कुर्बानी की बकरी बनी है, और आहू जान उम्मीद के खिलाफ बात सुनकर उसे टोकती है। उम्मीद बताती है कि वो घर से 2 मरतबा भागी थी। एक मरतबा तो उसका सामना एक हलाकू खान चंगेज़ खान के रोबोटिक वर्जन आदमी से हुआ था, जो एक निमोड़ा और मगरूर आदमी था, और दूसरी मर्तबा वो अपनी मंगनी से भागी थी। स्टूडियो में बैठे फरजाद उम्मीद की ये सारी बातें सुनता है। अभी तक उम्मीद ने किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया, और इस तरह से उम्मीद 20 लाख रुपए का इनामी रकम जीत जाती है, और वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती। उम्मीद स्टूडियो से बाहर आती है तो वो फरजाद से टकरा जाती है, और वो फरजाद को बताती है कि उसने जो कुछ भी बोला था वो गलत नहीं बोला था। फरजाद अभी उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। उम्मीद उसे बताती है कि उसने झूठ नहीं बोला था, उसके माँ बाप उसकी मंगनी कराना चाहते थे, और इसी वजह से वो घर से भागी थी। लेकिन फरजाद उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। फरजाद अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि उम्मीद फरजाद से टकरा जाती है, और फरजाद और उम्मीद की सारी बातें फरजाद की माँ भी सुन लेती है। उम्मीद फरजाद को ये भी बताती है कि अगर वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता तो उसके लिए वो अपनी कज़न हया से उसकी बात भी करा सकती है, लेकिन फरजाद उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। अब वहीं पर फरजाद की माँ फरजाद और उम्मीद की बातें सुनकर उसके दिल में मुख्तलिफ किस्म के वहमो गुमान आते हैं। वो फरजाद की बहन से पूछती है कि कहीं फरजाद ने इस्लामाबाद जाकर खुफिया शादी ना कर ली हो। उसके दिल में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं, और इसी वजह से फरजाद की माँ डिसाइड करती है कि वो फरजाद से मिलने
خود اسلام آباد جائے گی۔ اب صبح ہوٹل کے ریسیپشن پر امید پھر سے پرجات کو دیکھ لیتی ہے اور وہ پرجات کو بتاتی ہے کہ پرجات جس طرح سے سوکھے ہوئے لہجے سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اس طرح کی بیہیویئر کی امید پرجات سے نہیں رکھ رہی تھی، لیکن پرجات بھی اسے بتاتا ہے کہ جب تم مجھے ہلاکو خان اور چنگیز خان کا روبوٹک ورژن کہتی ہو تو پھر مجھ سے کسی اچھے اخلاق کی امید کیوں رکھتی ہو؟ امید پرجات کو بتاتی ہے کہ وہ جلد ہی انعام کی رقم حاصل کرتے ہی سب سے پہلے اس کے ادھار کو واپس کرے گی۔ پرجات کی ماں امید اور پرجات کی باتیں سننے کے بعد اس کے دل میں وہم و گمان اتنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتی۔ وہ سوچتی ہے کہ پرجات کسی ایسی لڑکی سے شادی نہ کر لے جسے دیکھنے کے بعد وہ خود ہی بے ہوش ہو جائے، اور اسی وجہ سے وہ جلدی سے اسلام آباد کے لیے اپنا ایئر ٹکٹ بک کرتی ہے اور اسلام آباد جانے کی پوری تیاری کے ساتھ وہ اسلام آباد روانہ ہو جاتی ہے۔ اب امید سوچو پاکستان گیم شو میں 2 کروڑ کے انعام کے لیے چیلنج کی شروعات کرتی ہے، جہاں پر سامنے مختلف نمبر کے ڈبے ہوتے ہیں اور ان ڈبوں میں سے ایک ڈبے کو امید سلیکٹ کرتی ہے۔ اب امید کی قسمت ہوگی یہ کون سے ڈبے میں وہ کیا حاصل کرتی ہے۔ یہاں پر اگر امید کا ایک ڈبہ بھی خالی نکل آتا ہے تو وہ اپنی جیتی ہوئی 20 لاکھ روپے سے بھی محروم ہو جائے گی۔ امید گیم شو میں 1300 سی سی کار جیت جاتی ہے اور مختلف قسم کے انعام جیتتی ہے کہ شو کے دوران ہی پرجات آ جاتا ہے اور شو کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ سنتے ہی امید خواب سے بیدار ہوتی ہے کیونکہ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ انعام جیتتی ہے، لیکن پرجات شو کے دوران آ کر سب ختم کر دیتا ہے۔ امید کو حیا فون کر کے بتاتی ہے کہ اس کے پاپا نے اس کو 25,000 روپے بھیجے ہیں۔ یہ سن کر امید کافی خوش ہو جاتی ہے اور وہ یہ پیسے لے کر پرجات کے روم میں جاتی ہے، جہاں پر وہ پرجات کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے پیسے دینے آئی ہے۔ پرجات اس سے پیسے تو نہیں لینا چاہتا، لیکن پھر جب امید بہت زیادہ زبردستی کرتی ہے تو پرجات جب پیسے گنتا ہے تو وہ 25,000 روپے ہوتے ہیں، اور پرجات اسے بتاتا ہے کہ یہ تو 25,000 ہے۔ امید اسے بتاتی ہے کہ وہ باقی 25,000 روپے بھی واپس کر دے گی، اور پرجات پیسے لے کر جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو دروازے میں امید کا پاؤں پھنس جاتا ہے اور وہ چیخنے لگتی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی پرجات کی ماں بھی قریبی کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آتی ہے۔ پرجات اپنی ماں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور پرجات کی ماں امید اور پرجات کو ساتھ دیکھ کر یہ سمجھنے لگتی ہے کہ پرجات اور امید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ امید کی حالت دیکھ کر اسے اپنے کمرے میں لے کر آتی ہے۔ پرجات یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں امید کے قریب ہو جائے۔ وہیں پر امید اور پرجات کی ماں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ امید پرجات کی ماں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ پرجات کے ساتھ کراچی میں پہلی مرتبہ ملی تھی کیونکہ وہ اپنے گھر سے بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں ایک بوڑھے آدمی سے اس کی منگنی کرانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر پرجات کی ماں بھی اس کا یقین کرنے لگتی ہے۔ پرجات کی ماں امید کو پسند کرنے لگتی ہے اور اگلی ہی صبح وہ امید کو لے کر شاپنگ مال جاتی ہے، جہاں پر وہ امید کے لیے بہت ساری شاپنگ کرتی ہے اور امید کو ایک نیا لک دیتی ہے۔ وہ امید کے لیے بہت سارے کپڑے سلیکٹ کرتی ہے، اور جب وہ امید کو تیار کر کے پرجات کے سامنے لاتی ہے تو پرجات بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پرجات کی ماں امید کو سنڈریلا کہہ کر پکارتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کے سوتیلے ماں باپ اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ سن کر پرجات اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے اور ایک نمبر کی فراڈ ہے، لیکن پرجات کی ماں پرجات کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ امید کے سامنے ہوتا ہے تو پرجات کی ماں امید کو اپنے کمرے میں جانے کا کہہ دیتی ہے اور امید اپنے کمرے کو چلی جاتی ہے۔
اب اگلے ہی دن امید 2 کروڑ کے انعامی رقم کے مقابلے کے لیے اسٹوڈیو آتی ہے اور وہ حیا کو کال کرتی ہے، جہاں پر حیا اسے بتاتی ہے کہ وہ لڑکا کل اسے ملنے آ رہا ہے، اور یہ سن کر حیا اسے بتاتی ہے کہ اس کو اس لڑکے سے صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ تم کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن حیا بتاتی ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب سوچو، پاکستان کے گرینڈ فائنل میں امید 2 کروڑ روپے کی انعامی رقم جیتنے کے لیے اسٹوڈیو آتی ہے، اور امید کے سبھی گھر والے امید کو یہ رقم جیتنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھنا شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ڈرامہ فیری ٹیل ایپیسوڈ 5 کی فل سٹوری۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی اگر آپ نے فیری ٹیل ایپیسوڈ 1، 2، 3، 4 کی فل ڈیٹیل سٹوری کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوز بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جسے دیکھ کر آپ فیری ٹیل ڈرامے کی فل سٹوری کو ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں آپ سب کے لیے ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ دوستو، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ڈرامہ چاند تارا اور ڈرامہ فیری ٹیل کی ہر نئی ایپیسوڈ کی ڈیٹیل سٹوریز کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔